بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سین لام، شین لام اور اس طرح اور بھی الفاظ کلمات پڑھ لیے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی سے متعلق یعنی عین اور غین اور اس طرح قاف یا فا، تو اس حروف کو پڑھیں گے، اس کلمات کو پڑھیں گے جو اس کے ساتھ مل کر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں اور کیا فرق ہے ان میں۔ تو ابھی آپ غور فرما لیں تاکہ آپ کو حروف کی پہچاننے میں آسانی ہو اور آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ اس کو ابھی دیکھیں گے کہ کون کون سے کلمات ہیں کہ وہ ہم آج پڑھیں گے۔ جی ہاں، تو آپ اس کے پہلے کلمے کو دیکھ لیں کہ اس کا پہلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے با عین، ٹھیک ہے، با عین۔ اور اس کے بعد دوسرا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے یا غین۔ اب دیکھو کہ نیچے ایک شروع میں ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، نیچے ہے اور جیم کی شکل نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ با ہے، جیم نہیں ہے، کیونکہ جیم کی شکل اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو عین نظر آ رہا ہے بغیر نقطے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو عین کی لکھائی جو ہے وہ اصل میں زیادہ تر لکھائی جو ہے عین کی وہ اسی شکل میں یعنی لکھی جاتی ہے، یعنی جو آپ اس کو پہچانیں گے تو اس کی یہ جو سر ہے یہ ایک نقطہ ہے اور نقطے کو تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیچے گول حصہ ہے۔ لیکن جو اصل جو اس میں ہے تو وہ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو سر ہے اور یعنی ایک نقطہ ہے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچا ہوا ہے یا آگے کی طرف کھینچا ہوا ہے تھوڑا سا، تو یہ اصل ہے اس میں، یہ کیا ہے، یہ اس میں اصل ہے۔ آپ کو زیادہ تر قرآن مجید میں جو نظر آئے گا تو وہ اسی شکل میں، یعنی یہ جو عین کا سر ہے صرف اس شکل میں اب آپ دیکھ بھی لیں گے، آخر میں آپ کو نظر آئے گا اس کے، تو جیسے کہ با عین دال آپ کو نظر آ رہا ہے اور تا غین ذال نظر آ رہا ہے، تو اس کی شکل جو ہے یہ جو ہے یہ زیادہ تر آپ کو استعمال میں نظر آئے گا۔ تو اس کو پہچانو کہ یہ شکل جب آ جائے، یعنی اس عین کا جو یہ سر ہے اس شکل میں آ جائے تو یہ بغیر کسی اس کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ عین ہے، یا اس کے اوپر نقطہ آ جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ غین ہوگا، یعنی نقطے والا، جس طرح کہ یا غین میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرا کلمہ ہمارا ہے یا غین۔ یا غین آپ دیکھو کہ نیچے دو نقطے ہیں، نقطے تو دو ہیں لیکن نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ دو نقطے اوپر آ جائے تو یہ تا بن جاتی ہے، اور اگر پھر اس تا کی یہ نقطوں کے نیچے پھر اس کا سر بھی گول ہوتا تو پھر یہ تا بھی نہ ہوتی بلکہ یہ قاف بن جاتا ہے۔ لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ دو نقطے تو ہے لیکن نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ ہے یا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر جو آ رہا ہے وہ ہے غین، ٹھیک ہے، نقطے والا غین۔ تو اب دیکھو کہ اس کا سر تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا لمبائی میں، تو اس وجہ سے یہ فا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس کا سر جو ہے وہ گول ہوتا تو پھر اس وقت ہم کہتے ہیں یہ فا ہے، یعنی یا فا پڑھتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو نیچے گول حصہ ہے اس کی وجہ سے یہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فا نہیں بلکہ یہ غین ہے، کیونکہ فا کے جو نیچے جو دوسرا حصہ ہوتا ہے یعنی مکمل جو لکھا ہوتا ہے وہ آگے کی طرف گیا ہوتا ہے، یہ تو پیچھے کی طرف آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ غین ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اگلا کلمہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے با عین دال۔
اب با عین دال کو دیکھ لو کہ جس طرح میں نے بتا دیا با عین میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو اصل ہے اس کا یہ سر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو با کے نیچے تو یہ جو شروع میں تھوڑا سا حصہ ہے، ٹیڑھا سا ایک لکیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو با کا حصہ ہے، نیچے ایک نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو نظر درمیان میں سر سا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے یعنی لمبائی میں، اور اس کا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دال آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو سر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چورس ہے، چورس یعنی اس کا سر بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، یعنی یہ اس کی شکل ہے۔ اس طرح کوئی بھی کلمہ آپ کو یعنی کوئی بھی حرف آپ کو دوسرا نظر نہیں آئے گا، اس کی شکل یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہا ہے وہ ہا اس سے تھوڑی سی اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو یعنی ہا کی جو سر ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہا، لیکن اس کے جو ہے چوڑائی وہ ہا سے کم ہے، ٹھیک ہے، ہا سے کم ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، یہ ہا نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آخر میں دال آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اب یہ شکل جو ہے یہ دال کی ہے، یہ را کی شکل نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو آپ کو میں نے بتایا کہ دال اور زال میں جو فرق تھا وہ ہے نقطے کے ذریعے، نقطہ نہ ہو تو دال ہے، اگر نقطہ آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا؟ یہ زال بن جائے گا۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با عین دال، با عین دال۔ اس سے اگلا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے تا غین ذال، تا غین ذال۔ اب دیکھو کہ شروع میں دو نقطے ہیں، اوپر ہے نیچے نہیں ہے، تو اس وجہ سے نیچے جب نہ ہو تو پھر اگر نیچے ہوتے تو یہ آ بن جاتی، لیکن یہ یا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اوپر نقطے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ان نقطوں کے نیچے جو ہے جو ان کا سر جو ہے وہ گول ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم نے دیکھ لیا تو اس کا سر گول نہیں ہے بلکہ سیدھا ہے، تو اس وجہ سے اور دو نقطے بھی اوپر ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے تا، یہ قاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تا ہے، یہ قاف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو عین کا جو سر تھا جس طرح میں نے بتایا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ غین سرے والا جو اس کا غین جس کے اوپر نقطہ ہے وہ غین ہے، یعنی بغیر نقطے والا غین نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ غین ہے، عین نہیں ہے، اور اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور آخر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ذال، کیا ہے؟ ذال ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ذال میں نے آپ کو دال اور ذال میں فرق بتا دیا، تو دال اور ذال میں کیا فرق تھا؟ نقطے کے ذریعے ہم اس کے فرق کریں گے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ آ گیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ دال نہیں بلکہ ذال ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے تا غین ذال، تا غین ذال۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو اس کا لائن میں آپ کو فا نظر آ رہی ہے، تو یہ فا جو ہے اب اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر گول ہے اور اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ ہر ایک بندہ پہچان سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہوتی جب یہ الگ یعنی مختلف دوسرے کلمات کے ساتھ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھی نہیں جاتی بلکہ علیحدہ لکھی جاتی ہے، تو پھر اس وقت اس کو پہچان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فا، کیا ہے؟ فا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو دوسری لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے قاف، کیا ہے؟ قاف۔ اب دیکھ لو اس کو بھی، یہ بھی کیا ہے کہ اوپر دو نقطے ہیں اور نیچے سر بنا ہوا ہے، اور اس کے جو دوسرا نیچے حصہ ہے وہ بھی گول ہے، تو کیا ہے؟ اس کو قاف پڑھیں گے، یہ تا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے واو، واو، اس کی بھی اپنی شکل ہے، ٹھیک ہے، اس کی مختلف شکلیں نہیں ہوتی، بس یہ اسی شکل میں اگر یہ مل کر بھی لکھا جاتا ہے تو اسی شکل میں لکھا جائے گا۔ تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر نقطہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فا ہے، یہ واو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو، واو۔
پھر اس کے بعد جو ہے دو کلمے آپ کو یعنی ایک کلمہ جو ہے نا دو حرفوں سے مل کر لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ہے کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قاف لام جو ہے یہ اوپر دو نقطے شروع میں ہیں اور نیچے نقطوں کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا سر گول ہے، ٹھیک ہے، سر اس کا گول ہے اور اوپر دو نقطے ہیں، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قاف، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سر گول نہ ہوتا پھر اس وقت یہ کیا بن جاتی، یہ تا ہوتی، یہ قاف نہ ہوتا، لیکن اس کا سر گول ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حرف جو آپ کو نظر آئے قاف کے بعد تو وہ ہے لام۔ آپ دیکھو کہ میں نے بتایا تھا لام اور الف میں کیا فرق ہوگا۔ اب لام کا اگر یہ مکمل لکھا جائے گا تو کیا ہے کہ آپ کو تو ویسے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے، لام ہے، کیونکہ اس کا جو نیچے حصہ ہے وہ گول ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مکمل لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب لام اس کا یہ شروع میں آ جائے لام، تو اس وقت یہ جو نیچے حصہ ہوتا ہے گول والا یہ حصہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح جب درمیان میں آ جائے لام تو اس وقت بھی یہ گولا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اب جب آخر میں آ جائے تو پھر اس کا کیا ہے، یہ مکمل لکھا جاتا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ الف نہیں ہے، کیوں کہ اس کا جو نیچے حصہ ہے وہ مکمل گول لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ لام ہے، یہ الف نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قاف لام، قاف لام۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے فا اور واو۔ فا کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا جو سر ہے وہ گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح قاف کا سر گول ہوتا ہے اسی طرح فا کا بھی، لیکن قاف اور فا میں کیا ہے کہ قاف کے اوپر تو دو نقطے ہوتے ہیں اور فا کے اوپر دو نقطے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ نون اور فا میں تو نون کا جو سر ہے وہ گول نہیں ہوتا اور فا کا سر گول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ فا ہے، یہ نون بھی نہیں ہے اور قاف بھی نہیں ہے، کیوں کہ قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہاں پر ایک نقطہ ہے، اور نون بھی نہیں ہے کیونکہ اس نقطے کے نیچے جو سر ہے اس کا وہ گول ہے، یہ سیدھا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تو جو الگ حرف ہم نے پڑھ لیا تھا وہ ہے واو۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لو کہ یہ ملا کر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اسی شکل میں ہے، کوئی اور شکل اس کی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ واو ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے قاف واو، قاف واو۔ تو اب دیکھو کہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں شروع میں اور نیچے سر بھی گول ہے، سیدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ قاف ہے، یہ تا نہیں ہے، اور نقطے اوپر ہے نیچے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ قاف ہے۔ اور آخر میں جو اس کا کلمے کا آخر جو ہے وہ ہے کیا ہے، وہ ہے واو، کیا ہے، واو۔ تو یہ اسی شکل میں ہے، تو اس کی شکل جو ہے مختلف نہیں ہوتی واو کی، اور اس کا سر گول ہوتا ہے اور نیچے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے وہ لکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، اس کی اپنی شکل ہے اور ہر جگہ یہی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ اگر یہ شروع میں ہو واو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ یعنی الگ الگ لکھا جاتا ہے، یہ کسی کلمے کے ساتھ مل کر نہیں لکھا جاتا، لیکن درمیان میں آ جائے تو یعنی دوسرے کلمے کے درمیان میں آ جائے دوسرے حرف کے ساتھ، جو شروع میں بھی حرف ہو تو پھر اسی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر آخر میں بھی آ جائے تو پھر بھی اسی شکل میں، لیکن جب شروع میں آتا ہے تو اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، یہ الگ لکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، الگ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واو کے ساتھ جو ہے نا الف کو نہ مل کر شروع میں لکھا جاتا ہے اور نہ آخر میں مل کر لکھا جا سکتا ہے۔ واو کے ساتھ نہ تو شروع میں الف لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الگ تو لکھا ہوگا لیکن ملا کر لکھا ہوا نہیں ہوگا، اور نہ آخر میں ملا کر لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ تو ابھی آپ شروع سے سن لیں سارا سبق۔ شروع میں ہے با اور عین، ٹھیک ہے، اب یہ سن لیں، با عین، با عین، یا غین، یا غین،
کلمہ ہے 3 حروف سے مل کر لکھا ہوا ہے، وہ ہے با عین دال، با عین دال۔ اور اس سے اگلا کلمہ ہے تا غین ذال، تا غین ذال۔ اور پہلی لائن کے آخر میں کیا ہے، ایک حرف لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ پہچان سکتے ہیں بلا اس کے، تو وہ کیا ہے، وہ ہے فا، فا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا لائن ہے اس میں شروع میں کیا ہے، قاف، قاف، پھر اس کے بعد ہے واو، واو، پھر اس کے بعد 2 حرف سے مل کر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے قاف لام، قاف لام۔ قاف میں آواز پر کرنا ہے اور لام میں باریک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو اگلا کلمہ جو 2 حرف سے مل کر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہے فا واو، فا واو۔ اور آخری کلمہ جو آج کے سبق کا ہمارا ہے، وہ ہے قاف واو، قاف واو۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ نے آج کا سبق دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس تختی کے اختتامی کلمات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کوشش کر رہے تھے کہ آج یہ تختی مکمل ہو جائے، لیکن سبق بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو یعنی جو 2 لائنیں اور ہیں سبق کی، تو وہ ہم نے شامل نہیں کیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اب تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔